آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، آپ نے جو حج کے موقع پر آخری خطبہ دیا تھا، 2 خطبے، ایک عرفات کے میدان میں اور ایک مینا کے میدان میں، اس میں آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مرحومہ کے لیے ایک دستور بیان فرمایا، ایک قانون بیان فرمایا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا اگر تم لوگ اسی نظم پر چلو گے، اسی دستور پر چلو گے تو پوری دنیا تو کیا ہے، پورا ملک کیا ہے، آسمان اور زمین میں بھی امن قائم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ذوالقعدہ یہی مہینے میں 1,14,000 صحابہ کے ساتھ، ایک روایت میں 1,24,000 اور ایک روایت میں 1,44,000 صحابہ کرام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے حج کے لیے سفر فرمایا۔ آپ خود سمجھدار ہیں، رحمت للعالمین آگے ہوں اور پاک ہستیاں 1,24,000 یا 14,000 یا 44,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہوں تو مجھے بتلائے کتنی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں۔ آپ نے عرفات کے میدان میں اور ایک خطبہ مینا کے میدان میں دیا، انہی خطبوں کے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سیکھ لو جو جاننا ہے، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تو ایک دیہاتی صحابی تھا، وہ کھڑے ہوا، اس نے کہا فَمَا الَّذِي نَفْعَلُ، آقا کریم آپ کے بعد ہم کیا کریں، ہمیں کوئی دستور اور طریقہ بتلائے، کوئی راستہ ہمیں بتلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں، ایسی تو بہت زیادہ ہے اس خطبوں میں، لیکن دونوں خطبوں میں سے 5 باتیں اہم ترین باتیں ہیں۔ آپ کے تمام ارشادات اہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال سچے ہیں، لیکن اس میں سے یہ 5 باتیں ایسی اہم ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، کسی گاؤں میں لاگو کر دو، پورا گاؤں جنت کا منظر پیش کرے گا۔ کسی شہر میں نافذ کر دو، پورا شہر امن اور جنت کا نظارہ پیش کرے گا۔ کسی ملک میں، پوری دنیا میں آپ اس کو لاگو کر دو، پوری دنیا جو ہے وہ امن، خوشحالی اور اس کا منظر پیش کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات، اے لوگو اعبدوا ربکم، صرف اللہ کی بندگی کیا کرو، صرف اللہ کے سامنے جھکا کرو۔ دوسرے نمبر پر 5 وقت نماز پڑھو۔ تیسرے نمبر پر صوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو۔ اور آگے فرمایا وحجوا بیتکم، حج فرض ہو جائے تو بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ اور فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسَكُمْ، دل کی خوشی سے اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور آگے فرمایا تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلی بات آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ عرب کی مزاج میں علو تھا، بڑائی تھی، عرب اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت والے سمجھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جڑ کاٹ دی اور فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ یاد رکھنا، کسی عربی کی کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کی
فضیلت عجمی پر نہیں ہے، کسی عجمی کی فضیلت عربی پر نہیں ہے. اور فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى الْأَسْوَدِ، کسی لال رنگ والے کی کالے رنگ والے پر فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی کالے رنگ والے کی لال رنگ والے پر فضیلت ہے. فرمایا إِلَّا بِالتَّقْوَى، عرب کی فضیلت نہیں، عجم کی فضیلت نہیں، کالے کی فضیلت نہیں، سیاہ کی فضیلت نہیں، سفید اور لال رنگ کی فضیلت نہیں. فضیلت اگر ہے آقا کریم نے فرمایا الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے. تقوی اندر کی چیز ہے لیکن اس کے اثرات ظاہر پر مرتب ہوتے ہیں. ہم اور آپ فضیلت کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ کسی کا منصب ہے ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اچھی سی گاڑی یا بنگلہ ہم اس کو عزت اور فضیلت والا سمجھتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا فضیلت اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد. Allah